اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم، حاضرین کرام، اللہ تبارک و تعالی نے انسان کے اندر ہزارہا نہیں بلکہ لاکھوں سے زیادہ نعمتیں عطا فرمائی ہیں. بے شمار نعمتوں سے، صلاحیتوں سے، اپنے انعامات اور احسانات سے نوازا ہے. اس کے باوجود بھی انسان کو بسا اوقات خدا سے شکایت ہوتی ہے، یہ گلہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایسا نہیں بنایا، ویسا نہیں بنایا، صحت مند نہیں بنایا، کمزور بنایا، مالدار نہیں بنایا، غریب بنایا، مال نہیں دیا، گھر نہیں دیا، جائیداد نہیں دیا، فلاں نہیں دیا. یعنی اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کو بھلا کر وہ نعمتیں جو اس کے پاس نہیں ہے انہیں یاد کر کے اللہ سے گلہ کرتا ہے، اللہ سے شکایتیں کرتا ہے. حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو وہ ساری نعمتیں دیے ہیں جن نعمتوں کا انسان اندازہ بھی نہیں لگا سکتا کہ اللہ نے میرے اوپر یہ نعمتیں بغیر مانگے عطا فرمائی ہیں. اور وہ ساری نعمتیں جن کا میں اہل بھی نہیں تھا، ان نعمتوں کا میں مستحق اور لائق بھی نہیں تھا، پھر بھی اللہ نے ان نعمتوں کے لائق بنایا اور وہ نعمتیں ہمیں عطا فرمائی. یہ فطرت کی بات ہے کہ انسان بسا اوقات اللہ کی ان نعمتوں کو بھلا دیتا ہے اور ان نعمتوں کو یاد کرتا ہے جو دوسروں کو دی گئی ہے اور اسے نصیب نہیں ہوئی ہے. جیسے اللہ نے کسی کو مالدار بنایا، اس کو غریب بنایا، تو یہ غریب انسان مالدار کو دیکھ کر اللہ سے گلہ کرتا ہے، شکوہ کرتا ہے کہ یا اللہ تو نے اسے اتنا مال دیا اور مجھے نہیں دیا، فلاں کو مالدار بنایا، مجھے تنگی میں رکھ دیا. بلکہ حالانکہ زندگی کا یہ ایک بلکہ حقیقت ہے زندگی کی کہ جس کو بھی جتنی بھی نعمتیں ملی ہیں ان نعمتوں کو انسان بھلا کر اور وہ نعمتیں جو دوسروں کو ملی ہے ان نعمتوں کو دیکھ کر اللہ سے یہ گلہ، یہ تمنا، یہ آرزو کرتا ہے کہ یا اللہ وہ نعمت اس کو ملی ہے، مجھے نہیں ملی ہے. حالانکہ
ایک شکایت اللہ تعالیٰ خود بندوں سے کر رہے ہیں، ایک گلہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں بندوں سے کر رہے ہیں کہ میرے بندوں، اے آدم کی اولاد، اے آدم کے بچوں اور اے انسانوں، میں نے تمہیں فلاں فلاں نعمتوں سے نوازا، تمہیں انسان بنایا، مکمل انسان بنایا، صحت مند بنایا، اشرف مخلوقات میں پیدا کیا، اور یہ نعمت دی، تمہیں صحت دیا، جوانی دی، مال دیا، یہ ساری نعمتیں اللہ گناتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ بندے سے گلہ کرتے ہیں، شکوہ کرتے ہیں، یہ سوال کرتے ہیں کہ میرے بندے تو مجھے بتا کہ آخر تو اللہ کی بندگی کیوں نہیں کرتا، اللہ کی عبادت کیوں نہیں کرتا، کس چیز نے تجھے اللہ کی بندگی سے دور رکھا ہے، کس وجہ سے تو اللہ کے گھر نہیں آ رہا ہے، اللہ کے لیے نماز نہیں پڑھ رہا ہے، اللہ کے لیے قرآن نہیں پڑھ رہا ہے، اللہ کی کوئی بات نہیں مان رہا ہے، یہ کون سی چیز ہے جس کو تجھے دھوکے میں رکھا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ بندے سے پوچھا۔ اور ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے بندوں سے فرمایا اعملوا آل داود شکرا وقلیل من عبادی الشکور، اے داؤد کی اولاد، اے داؤد کے ماننے والوں، اللہ کا شکر ادا کرو، اس لیے کہ اللہ کے شکر کرنے والے بندے بہت تھوڑے ہیں۔ ایک شکایت ہے اللہ قرآن میں کر رہے ہیں بندوں سے، یعنی میرا شکر کرنے والے بہت کم ہیں۔ بہت سارے بندے ایسے ہیں جو اللہ کی نعمتوں کا سوال کرتے ہیں، مانگتے ہیں اللہ مال دے دے، یہ کام بنا دے اور یہ کر دے وہ کر دے۔ جب اللہ ان کا کام بناتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کی تمنا پوری کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کی ضرورت کو پوری کرتا ہے، تو یہ ضرورت پوری ہونے کے بعد، اپنا کام بن جانے کے بعد یہ اللہ کا شکر نہیں کرتے، اللہ کو بھول جاتے ہیں۔ اللہ کا شکر کرنے کا مطلب صرف اتنا نہیں ہے کہ ہم نے الحمدللہ کہہ دیا، یا صرف اتنا نہیں ہے کہ اللہ سے کہہ دیا یا اللہ تیرا لاکھ شکریہ ہے کہ تو نے مجھے یہ دیا وہ دیا، صرف اتنا شکر نہیں ہے۔ شکر کا مطلب ہے کہ بندہ اس نعمت کے ملنے پر اللہ کی بندگی کرے، اللہ کے حکم کو مانے۔ جیسے اللہ نے مال دیا ہے، اب یہ بندہ کہہ دے کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے مال دیا، اور اس مال کو آدمی حرام جگہ خرچ کرنے لگے، شراب پینے لگے، سنیما دیکھنے لگے، عیاشی کرنے لگے، تو اسے شکر نہیں کہا جاتا، اسے ناشکری کہا جاتا ہے۔ اگر وہ مال اللہ کے راستے میں خرچ کرے، زکوٰۃ دے، خیرات دے، صدقات دے، اللہ کے راستے میں خرچ کرے، تو یہ مطلب ہوا کہ اس نے مال ملنے پر اللہ کا شکر ادا کیا۔ اگر وہی بندے نے مال کا غلط استعمال کیا، سنیما گھروں میں لگایا، عیاشیوں میں لگایا، گھومنے پھرنے میں لگایا، اسراف فضول میں خرچ کیا، تو یہ ناشکری ہو گئی۔ تو صرف زبان سے الحمدللہ کہہ دینے سے، صرف زبان سے شکریہ بول دینے سے اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں ہوتا۔ اللہ کی نعمتوں کا شکر اس وقت ادا ہوگا جب بندہ اللہ کی نعمتوں کا استعمال بھی صحیح کرے، اللہ کی نعمتوں کا استعمال اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پر کرے، اللہ کے حکموں کے مطابق خرچ کرے، تو یہ اللہ کی نعمتوں کا شکر ہے۔ آدمی مال ملنے سے پہلے ایک نیت کرتا ہے اور مال مل جانے کے بعد وہ نیت بدل جاتی ہے۔ کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ہم سے بھی کہتے ہیں دعا کرو حضرت، اللہ پیسے دیا تو میں مسجد کو اتنا دوں گا، مدرسے کو اتنا دوں گا، میں فلاں کو اتنا دوں گا، یہ کروں گا وہ کروں گا، سب بولتے ہیں۔ جب مال آ جاتا ہے نیت بدل جاتی ہے، ارادے بدل جاتے ہیں۔ بولتے ہیں ارادہ کیا تھا، بولیا تھا میں دینا بول کے، لیکن دوسرا کام آ گیا، دوسری ضرورت آ گئی، یہ کام آ کے اٹک گیا، پیسے تو آ گئے لیکن ساتھ میں دوسرا کام آ گیا، اب کیا ہو گیا؟ نیت بدل گئی، نیت بدل گئی۔ یہ فطرت ہے انسان کی، یہ آدم کی فطرت ہے، یہ آدم کے اولاد کی فطرت ہے کہ مال ملنے سے پہلے کچھ اور مال ملنے کے بعد کچھ اور بن جاتا ہے۔ حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب معلوم ہے کہ یہ مال ملنے سے پہلے جو بول رہا ہے یہ مال ملنے کے بعد کرے گا نہیں کرے گا، اس کا علم بھی اللہ کو ہے۔
یہ ہم نہیں ہے کہ ہم بات کو بھروسہ کر لیتے ہیں، لیکن اللہ کو بھروسہ نہیں، اللہ کو پورا علم ہے کہ میں اس کو مال دوں گا تو یہ کیا کرے گا۔ جیسے ایک ماں اچھی طرح جانتی ہے کہ میں نے اس چھوٹے سے بچے کو گود میں کھیل رہا ہے، رینگ رہا ہے، اس بچے کے ہاتھ میں میں نے چھری دے دی تو یہ بچہ کیا کرے گا، ماں کو اچھا معلوم ہے۔ اب بچہ لاکھ روئے، منائے، گڑ گڑائے، ماں کے سامنے بل بلائے، چلائے، پھر بھی ماں کی ممتا، ماں کا رحم، ماں کا پیار اسے اس کے ہاتھ میں چھری ہرگز نہیں دے گا۔ کیوں؟ معلوم ہے کہ اس معصوم اور کمسن بچے کے ہاتھ میں چھری دے دیں گے تو ہو سکتا ہے یہ اپنا گلا کاٹ لے، ہاتھ کاٹ لے، پیٹ کاٹ لے، نقصان ہوگا۔ نقصان کی چیز ماں جانتی ہے کہ اس سے اسے خسارہ ہوگا تو وہ ہرگز کسی بھی صورت میں اس کے ہاتھ میں کھیلنے کے لیے چھری نہیں دے گی۔ کیوں؟ ماں کا ممتا ہے، ماں کا پیار ہے، اور ماں کو پتا ہے کہ یہ بچہ کیا کرے گا۔ یہ ماں تو بچے کو اپنے پیٹ میں رکھ کر جنا ہے، جب اس کے اندر اتنا پیار ہے، اس کے اندر بچے سے اتنا لاڑ ہے، تو اب اندازہ لگاؤ انسان کو اللہ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے۔ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، ہم نے انسان کو بڑے عمدہ خاکے میں، بڑے عمدہ ڈھانچے میں بنایا ہے، بہترین طریقے سے ہم نے انسان کی تصویر کو بنایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سب سے زیادہ پیار، سب سے زیادہ محبت انسان سے کرتے ہیں، آدم علیہ السلام سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ عظیم مخلوق، عظیم ہستی کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حضرت آدم علیہ السلام، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اپنے ہاتھوں سے بنایا۔ آپ کی صورت، آپ کی سیرت، آپ کا جسم، آپ کا خاکہ، آپ کا مٹی کا ڈھانچہ، جو بھی یہ ہے اللہ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا۔ اس چہرے پر اللہ کا ہاتھ ہے، اللہ کا ہاتھ ہے اس چہرے پر۔ اسی لیے ہم جب کوئی عبادت مکمل کرتے ہیں، دعا پوری کرتے ہیں، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ اپنے دونوں ہاتھ چہرے پر ملتے ہیں۔ یہ چہرے پر ملنے کا مطلب کیا ہے؟ اس چہرے پر اللہ کا ہاتھ ہے۔ اب کوئی بندہ دعا کے بعد، کوئی عبادت پوری ہونے کے بعد اپنے چہرے پر ہاتھ ملتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ سے مصافحہ کرتا ہے، اللہ سے مصافحہ کرتا ہے۔ کیوں؟ اللہ نے اس چہرے کو بنایا ہے، اس چہرے کے اندر اللہ کی بڑی کلاکاری ہے، اللہ تعالیٰ کی بڑی قدرت ہے، اللہ کا کرشمہ ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انسان کی عظمت یہ ہے کہ اس کے چہرے پہ مت مارو، اس لیے کہ اس چہرے کو اللہ نے بنایا ہے۔ تو سب سے زیادہ عظیم ہستی حضرت آدم علیہ السلام، حضرت آدم علیہ السلام بڑے افضل، اس لیے کہ اللہ نے بنایا ہے۔ تو اب اندازہ لگاؤ 9 مہینے یا 8 مہینے ماں اپنے پیٹ میں بچے کو رکھ کر جب جنم دیتی ہے تو اس بچے سے اتنا پیار ہے کہ وہ چھری نہیں دیتی۔ تو اللہ نے انسان کو اپنے ہاتھوں سے بنایا، تو اندازہ لگاؤ اللہ کو انسان سے کتنا پیار ہوگا، کتنا لاڑ ہوگا، کتنی محبت، کتنی چاہت ہوگی انسان سے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی جانتے ہیں کہ میں نے اس بندے کو یہ نعمت دی، تو یہ کیسے استعمال کرے گا، کہاں استعمال کرے گا۔ مال یہ صرف اللہ کی نعمت نہیں ہے، اللہ نے 2 چیزوں کو قرآن مجید میں فتنہ کہا، فتنہ، انما اموالکم و اولادکم فتنہ، تمہارے لیے مال، تمہاری اولاد یہ فتنہ ہے، صرف نعمت نہیں ہے، یہ فتنہ ہے۔ فتنہ کا مطلب کیا؟ فتنے کا معنی اور مطلب یہ ہے کہ یہ مال اور یہ اولاد اللہ کی طرف سے امتحان ہے، آزمائش ہے۔ اللہ مال دے کے آزمائیں گے، اللہ اولاد دے کے آزمائیں گے کہ یہ اللہ کا شکر کرتے کہ نہیں کرتے، اللہ کی شکر گزاری کرتے ہیں یا اللہ کی ناشکری کرتے ہیں۔ میں کئی بار کہتا ہوں کہ بہت سارے لوگ جب اللہ کی نعمت ملتی ہے، اللہ نے کسی کو گھر دیا، اس نے اپنے پیسوں سے گھر بنایا، بلڈنگیں بنائی، تو وہاں ایک
تختے پر ایک پتھر پر یہ آیت کندہ کر کے لگائی جاتی ہے، لکھ کر لگائی جاتی ہے، اور وہ آیت ہے ھذا من فضل ربی۔ اس کا معنی کیا ہے؟ یہ میرے رب کا فضل ہے، یہ میرے رب کی مہربانی ہے، یہ میرے رب کی عطا ہے، یہ میرے رب کی نوازش ہے۔ اس لئے بندے کیا کرتے ہیں؟ پتھر میں لگاتے ہیں ھذا من فضل ربی۔ فرمایا یہ صرف اللہ کا فضل نہیں ہے، فضل بھی ہے اور تمہارے لیے امتحان بھی ہے۔ یہ معلوم ہے آپ کو یہ ھذا من فضل ربی کس نے کہا؟ یہ کس کا لفظ ہے؟ یہ کس کا جملہ ہے؟ یہ ھذا من فضل ربی حضرت سلیمان علیہ السلام کا جملہ ہے جو اللہ نے قرآن میں نقل کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے، ہم سب جانتے ہیں، سنتے آئے ہیں، پڑھے ہیں کہ اللہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو نبوت بھی عطا فرمائی تھی، بادشاہت بھی عطا فرمائی تھی، دولت بھی عطا فرمائی تھی، طاقت بھی عطا فرمائی تھی اور قوت بھی عطا فرمائی تھی۔ اللہ نے سلیمان علیہ السلام کو بہت کچھ نوازا۔ جب وہ مشہور واقعہ ہے کہ ہدہد نظر نہیں آ رہا تھا تو سلیمان علیہ السلام نے کہا کیا بات ہے؟ مالی لا ارى الہدہد، کیا بات ہے میں ہدہد کو نہیں پا رہا ہوں، کہاں ہے؟ وہ اس غیر حاضری کی صحیح وجہ نہیں بتائے گا تو میں اسے پنش کروں گا، سزا دوں گا۔ تو وہ ہدہد آیا، واقعہ سنایا کہ میں سبا سے آ رہا تھا، یمن کے ملک سے، تو میں نے وہاں دیکھا ایک عورت حکومت کرتی ہے، وہ عورت سورج کی پوجا کرتی ہے، وہاں کے لوگ سورج کی پوجا کرتے ہیں۔ تو سلیمان علیہ السلام نے بلقیس کو، ملکہ کو، جو سبا کی ملکہ تھی یمن کی، اس کو خط لکھا اور کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم انہو من سلیمان، سلیمان کی طرف سے یہ خط تمہارے سامنے پیش کیا جا رہا ہے، اور اس میں دعوت دی گئی کہ تم اللہ پر ایمان لاؤ، میری نبوت کو مانو، ورنہ ہم تمہارے اوپر حملہ کریں گے۔ سیدھی سیدھی باتیں مان لو، کوئی حرج نہیں مانو گے تو یہ انجام ہوگا۔ تو خط تو چلا گیا لے کر ہدہد۔ ادھر سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کوئی ہے جو ملکہ بلقیس کے تخت کو یہاں اٹھا کر لائے۔ یمن کہاں ہے؟ آپ کہاں ہیں؟ بہت دور ہے، ہزاروں کلومیٹر دور ہے۔ تو آپ کے درباریوں میں سے ایک بڑا ہیکل جن تھا، اس نے کہا آپ کی یہ مجلس برخاست ہونے سے پہلے، یہ آپ کی مجلس ختم ہونے سے پہلے میں اس بلقیس کا تخت اٹھا کے لاؤں گا۔ تو سلیمان علیہ السلام خاموش رہے۔ تو ایک دوسرا جن کہا، دوسرا وزیر جو سلیمان علیہ السلام کے وزیر تھے، انہوں نے کہا یہ آپ کا جو پلک ہے نا، یہ پلک جھپکنے سے پہلے میں لا کے رکھوں گا۔ پلک جھپکانی سامنے بلقیس کا تخت ہے۔ جب سلیمان علیہ السلام کے ہاتھوں میں اتنے بڑے بڑے طاقت والے ہیں، دولت ہاتھ میں ہے، حکومت ہاتھ میں ہے، اور اللہ نے سلیمان علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی۔ آپ نے خود دعا کی تھی یا اللہ مجھے ایسی بادشاہت عطا فرما، مجھ سے پہلے اور مجھ سے بعد کسی کو وہ بادشاہت نہیں ہونی چاہیے، وہ بادشاہت مجھے عطا فرما، اس سے پہلے کسی کو وہ بادشاہت حکومت نہ دی گئی ہو، وہ حکومت مجھے دے۔ تو سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے وہ حکومت دی، ہواؤں پر حکومت، آسمانوں پر، زمینوں پر، سمندروں پر، پہاڑوں پر، جرین پرین، یہاں تک کہ آپ چونٹیوں کی بولی تک سمجھنے والے، چونٹی بات کر رہی ہے ہلکے سے، یہاں معلوم ہو رہا ہے سلیمان کو یہ چونٹی کیا بات کر رہی ہے۔ آپ بڑے شان و شوکت کے ساتھ، اپنے تخت و تاج کے ساتھ، پوری فوج اور لشکر کے ساتھ جا رہے ہیں، چلتے چلتے قرآن کہہ رہا ہے فتبسم ضاحکا، اور مسکرانے لگا سلیمان۔ کس کی بات پر؟ چونٹی کی بات پر۔ چونٹی کیا کہہ رہی ہے؟ اپنی برادری سے کہہ رہی ہے سلیمان کا لشکر آ رہا ہے، اپنے بلوں میں چلی جاؤ ورنہ رون دی جاؤ گی، سلیمان کو پتہ نہیں چلے گا۔ تو یہ بات کس کے کانوں میں آ گئی؟ سلیمان علیہ السلام کے کانوں میں آ گئی۔ چونٹی کی آہٹ، اور چونٹی کو جیسا حدیثوں میں آتا ہے کالے پہاڑ میں، کالی رات میں کالی چونٹی چلتی ہے، اللہ پاک اس چونٹی کو بھی دیکھتے ہیں اور اس چلنے والی چونٹی کے آہٹ کو بھی سنتے ہیں۔ یہ اللہ کی قدرت ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اس کی ایک چھوٹی سی جھلک سلیمان کو عطا فرمایا کہ چونٹی بول رہی ہے تو سلیمان سن رہے ہیں۔ تو یہ طاقت عطا فرمائی، یہ دولت عطا فرمائی، یہ بادشاہت عطا فرمائی۔ تو سلیمان علیہ السلام نے تب کہا ھذا من فضل ربی،
یہ میرے رب کا فضل ہے۔ یہاں چار دیواری بنا لیے اور لگا دیے ھذا من فضل ربی۔ اب اندر کیا ہے؟ ٹی وی بھی ہے، ڈش بھی ہے، کیبل بھی ہے، اب تو کیا کیا نہیں ہے۔ ایک OTT لے لیتا ہے، ساری ٹی ویاں فری ہو جاتی ہے، پورے چینل فری ہو جاتے ہیں، صبح سے شام تک ٹی وی چل رہی ہے۔ گھر کی عورتیں دیکھ کر فارغ نہیں ہوئی، گھر کے مرد دیکھنا شروع کرتے ہیں، مرد دیکھ کر فارغ نہیں ہوئے، بچے دیکھنا شروع کرتے ہیں۔ سب کے لیے ٹائم بنا ہوا ہے، سب کا ٹائم، یہ بچوں کے کارٹون کا، یہ عورتوں کے سیریل کا، یہ مردوں کے سنیما کا۔ صبح سے شام تک گھر میں کیا چل رہا ہے؟ ٹی وی چل رہی ہے، سنیما چل رہی ہے، سیریل چل رہا ہے، ٹی وی بند ہونے کا نام نہیں ہے۔ یہاں باہر بورڈ کیا ہے؟ ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے۔ یہ کیا ہے؟ خود کو دھوکہ ہے، اب دھوکہ دے رہے ہیں، یہ تیرے رب کا فضل نہیں ہے، یہ تیرے رب کا غضب ہے جو ٹی وی چل رہی ہے۔ باہر بورڈ لگا رہے ہیں بیت الایمان، کیا ہے؟ ایمان کا گھر۔ اندر کیا ہو رہا ہے؟ پورے بے ایمانی کے کام ہو رہے ہیں، ناچ گانے ہو رہے ہیں، میوزک چل رہی ہے، گانے چل رہے ہیں، ناچ چل رہا ہے، سب چل رہا ہے۔ باہر بورڈ کیا ہے؟ بیت الایمان، بیت الجنہ۔ یہ بیت الجنہ نہیں ہے، یہ بیت جہنم ہے، یہ تو جہنم کا گھر ہے۔ تو میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی جب بندے کو کسی نوازش سے نوازتے ہیں، کوئی نعمت سے نوازتے ہیں، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ میں وہ بتانا چاہ رہا تھا۔ یہ سلیمان علیہ السلام نے کہا تھا ھذا من فضل ربی، اس کے بعد کی آیت کسی کو نہیں معلوم۔ قرآن پڑھے تو نہ معلوم ہوتا ہے، نہ ترجمہ معلوم، نہ ٹرانسلیٹ معلوم، نہ عربی پڑھنے آتا ہے، کچھ بھی نہیں آتا۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے۔ یہ صرف فضل نہیں ہے، یہ امتحان بھی ہے، یہ آزمائش بھی ہے۔ خود سلیمان علیہ السلام آگے کہہ رہے ہیں لیبلونی اشکر ام اکفر، اللہ نے یہ فضل میرے اوپر کیوں کیا؟ تاکہ اللہ میرا امتحان لے، مجھے آزمائے کہ یہ شکر کرتا ہے یا ناشکری کرتا ہے۔ ومن شکر فانما یشکر لنفسہ، جو شکر کرتا ہے بلا شبہ وہ اپنے فائدے کے لیے شکر کرتا ہے۔ شکر کرو یا نہ کرو، خدا کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے، خدا کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تم شکر کرو گے تو تمہارا بھلا ہوگا، تم ناشکری کرو گے تو نقصان تمہارا ہوگا۔ شکر کرنے میں ہمارا ہی فائدہ ہے اور شکر نہ کرنے میں ہمارا ہی نقصان ہے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ شکر کا مطلب صرف اتنا نہیں ہے کہ آپ نے زبان سے الحمدللہ بول دیا، آپ نے زبان سے شکریہ بول دیا، اور آپ نے زبان سے اللہ کا فضل بول دیا۔ صرف اتنا کہہ دینے سے شکر ادا نہیں ہوتا۔ شکر ادا کب ہوگا؟ ایک اصول ہے، ایک دستور ہے اللہ کا قرآن مجید میں، خود فرما رہے ہیں جو ہماری نعمتوں کا شکر کرتے ہیں ہم ان کو نعمتیں اور بڑھا کر دیتے ہیں، اور بڑھا کر دیتے ہیں، اور جو ہماری نعمتوں کا ناشکری کرتے ہیں ہم ان نعمت کو چھین لیتے ہیں اور عذاب بڑا سخت ہوگا۔ اللہ صاحب قرآن میں کہہ رہے ہیں ہاں جو ہماری نعمتوں کا شکر کرے، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر کرو گے تو میں ضرور نعمت میں اضافہ کروں گا اور بھلائی میں، فضل میں اضافہ کروں گا۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اگر تم میری نعمت کی ناشکری کرو گے، إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، میرا عذاب بڑا سخت ہے، میری پکڑ بڑی سخت ہے۔ سب کچھ ہوتے ہوئے بھی ذلیل رہو گے، سب ہے تمہارے پاس، مال ہے، دولت ہے، رشتہ دار ہیں اور لوگوں کا رسوخ ہے، مجھے انہیں معلوم، مجھے انہیں معلوم، سب معلوم، لیکن پھر بھی ذلیل ہے، پھر بھی عزت نہیں ہے، پھر بھی سر اٹھا کے چلنے کے لائق نہیں ہے، سینہ تان کے کھڑے ہونے کے لائق نہیں ہے۔ کیوں؟ اللہ نے سب کچھ دے کر بھی ذلت میں ڈال دیا۔ یہ کیا ہے؟ ان عذابی لشدید، میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ اس لیے اللہ کی نعمتوں کا اصول یہ ہے کہ ان پر شکر گزاری کرو۔ اور شکر گزاری کیا ہے؟ شکر گزاری یہ ہے کہ ہم اس نعمت کا استعمال صحیح کریں، یہ ہے شکر۔ اگر کسی نے، ماں نے یا بھائی نے یا باپ نے آپ کو ایک گلاس پانی دیا،
اب وہ ایک نعمت آپ کے سامنے آئی، گرمی ہے، آپ کو پیاس لگی ہے، حرارت ہو رہی ہے، گلا سوکھ رہا ہے، ایسے وقت میں ماں نے آپ کو ایک گلاس، بیوی نے آپ کو ایک گلاس ٹھنڈا پانی آئس ڈال کے، برف ڈال کے دیا، تو آپ کیا کریں گے؟ اس پانی کا صحیح استعمال یہ ہے کہ آپ اسے پانی نوش کریں گے، پیئیں گے، تو ایک اور گلاس ملے گا، ہاں، اور پوچھو گے ایک گلاس آپ نے پیا، پیاس نہیں بجھی، تو آپ نے اور مانگا تو اور ایک گلاس ملے گا۔ اگر آپ اس پانی کو لے کر زمین میں ڈال دیتے ہیں، ابھی بیوی نے گھر پوچھا کر کے، صاف کر کے، بالکل صاف ستھرا گھر رکھا ہوا ہے، اور آپ نے پانی نیچے ڈال کے کیچڑ بنا دیا، گیلا کر دیا آپ نے، اب مانگو ایک اور گلاس پانی، بولو بیوی سے ایک اور گلاس پانی لاؤ، تو بولو پانی ملے گا؟ پانی نہیں ملے گا، یہاں تو جوتی ہی ملے گی، گالیاں سننے پڑیں گے، باتاں سننے پڑیں گے کہ بھئی ہم نے ایک نعمت دی، اس کو آپ نے ضائع کر دیا، اور آپ اس لائق نہیں ہے کہ ایک اور گلاس آپ کو دے۔ تو بالکل اللہ کی نعمتوں کا یہی حال ہے، اگر ہم نے اللہ کی نعمتوں کا صحیح استعمال کیا، اور مانگو اللہ اور دیں گے، اگر ہم نے اللہ کی نعمتوں کا غلط استعمال کیا تو اب نعمت نہیں ملے گی، اللہ کی جوتی ملے گی، کہاں گے اب تم اس نعمت کے لائق نہیں ہو، لے لو نعمت، اب عذاب میں ڈالو۔ اب کیا نہیں ہو رہا ہے؟ کہیں بھی کام نہیں ہو رہا ہے، جہاں بھی جا رہے ہیں سب میرے ماننے والے، سب میرے چاہنے والے، سب میرے دوست ہیں، رسوخ والے ہیں، سب ہیں، لیکن کام نہیں ہو رہا ہے۔ یہ کام کہاں سے نہیں ہو رہا ہے؟ اوپر سے نہیں ہو رہا ہے۔ جب اللہ پاک کسی کام کو روک دے تو کوئی وہ اس کام کو بنانے والا نہیں ہے، جب اللہ کسی کے کام کو بنا دے اس کام کو کوئی بگاڑنے والا نہیں ہے۔ اسی طرح اللہ کسی کو دینا چاہے تو کوئی روک نہیں سکتا، اور اللہ کسی سے روکنا چاہے تو کوئی دے نہیں سکتا۔ اللہ کے نبی نے یہ دعا سکھائی، اللہم لا مانع لما اعطیت، اے اللہ جسے تو دینا چاہے اسے کوئی روک نہیں سکتا، ولا معطی لما منعت، اور جسے تو روک لے اسے کوئی دے نہیں سکتا، ولا ينفع ذا الجد منک الجد، تجھ سے بڑا سخی کوئی اور دنیا میں نہیں ہے، تجھ سے بڑا سخی دنیا میں کوئی اور نہیں ہے۔ سخی کیا ہے؟ اللہ کی نافرمانی کرو پھر بھی وہ دے رہا ہے۔ اب باپ کی نافرمانی کرو باپ نہیں دے گا، ماں کی نافرمانی کرو ماں نہیں دے گی، شوہر کی نافرمانی کرو شوہر نہیں دے گا، بیوی کی نافرمانی کرو بیوی نہیں دے گی۔ یہ دنیا کا دستور ہے۔ اللہ کا دستور کیا ہے؟ لاکھ نافرمانی کرو پھر بھی وہ دے رہا ہے، پھر بھی کھلا رہا ہے، پھر بھی پلا رہا ہے، پھر بھی نیند دے رہا ہے، پھر بھی آرام دے رہا ہے۔ شکر کرو اللہ نے کوئی مصیبت نہیں ڈالی، ورنہ ابھی ایک رات ہسپتال میں جاؤ ہزاروں روپے خرچ ہو جائیں گے۔ اللہ نے ایسے کئی راتیں ہمیں گھر میں سلایا آرام سے، کوئی خرچہ نہیں دیا، یہ بھی اللہ کی نعمت ہے۔ تو اللہ کی نعمتوں کا ہم حساب نہیں کر سکتے، پھر بھی ہم اللہ سے گلہ کرتے ہیں، شکوہ کرتے ہیں، شکایت کرتے ہیں کہ اللہ نے اسے دیا مجھے نہیں دیا۔ اللہ بعض دفعے کیا ہوتا ہے، آدمی کسی سے جلتا ہے، کسی سے حسد کرتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ وہ میرے سے کمتر ہے، اسے نہیں ملنا چاہیے، اب اسے مل گیا تب اللہ سے کہتا ہے اللہ تو اسے دے دیا مجھے نہیں دیا۔ یہ کسے دینا ہے کسے نہیں دینا ہے یہ خدا کے فیصلے ہوتے ہیں، میرے اور آپ کے فیصلے نہیں ہوتے۔ میرا اپنا دینا ہے تو مجھے سوچنا پڑے گا کسے دینا ہے کسے نہیں دینا ہے۔ خدا اپنا دے رہا ہے، وہ چاہے کسی کو بھی دے، چپراسی کو بھی دے، جی کسی غلام کو بھی دے، کسی کالے کلوٹے کو بھی دے، کسی غریب سے غریب آدمی کو دے، کسی دیہاتی کو دے، کسی ان پڑھ گوار کو دے، دینے والا تو وہ ہے نا۔ یہ فیصلے ہم نہیں کر سکتے کہ میں بڑا آدمی ہوں، میرا اتنا رسوخ ہے، میں اتنا بڑے خاندان کا اونچا آدمی ہوں، مجھے نہیں دیا اسے دیا، ہم فیصلہ نہیں کر سکتے۔ یہ فیصلہ تو اللہ کرے گا کہ کسے دینا ہے کسے نہیں دینا ہے۔ اگر نہیں دینے پہ آیا تو ابو جہل کو بھی نہیں دیا، اب دینے پہ آیا تو بلال کو بھی دے دیا۔ یہ کس کے دے آتا ہے؟ اللہ کی آتا ہے جی۔ اللہ دینا چاہے تو کسی کو بھی دے دے، چاہے وہ بات ایمان کی ہو، چاہے وہ بات دولت کی ہو، چاہے وہ بات پیسوں کی ہو، یا اللہ کی کوئی بھی عطا ہو، دینا نہیں دینا یہ اللہ کے فیصلے ہیں۔ جب بندہ اس پر ایمان رکھتا ہے تو کوئی کسی پر نہیں جلے گا۔ یہ جتنے حسد کرنے والے جتنے جلنے والے ہیں
وہ خدا کے فیصلے پر راضی نہیں ہے، اسی لیے حسد کر رہے ہیں۔ خدا کے فیصلے پر راضی ہوتے تو جلنے کا کوئی مطلب نہیں۔ ارے اللہ کا ہے، انہیں دیا، اب اسے اس کی مرضی ہے کسے دینا کسے نہیں دینا۔ میں کون ہوتا ہوں جلنے والا؟ میں کون ہوتا ہوں حسد کرنے والا؟ اور حسد کرنے والے خامخواہ خود جلتے ہیں، خود مرتے ہیں، سامنے والے کو کچھ فرق نہیں پڑتا۔ خود حسد کی آگ خود حسد کرنے والے کو جلاتی ہے، سامنے والے کو نہیں جلاتی جس پہ حسد کرتا ہے۔ تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں بندوں سے یہ شکایت کر رہے ہیں کہ ہم جو شکایت کرتے ہیں نا اللہ سے، اسے دیا مجھے نہیں دیا، اللہ کب تک ایسا رکھیں گا، کب تک تنگی میں رکھیں گا، اللہ تو کب بجھ دیں گا، اللہ یہ جو ساری باتیں ہمارے دلوں میں آتی ہیں، وسوسے آتے ہیں، خیالات آتے ہیں، ذرا یہ سوال خود سے کرو، اللہ سے کرنے سے پہلے خود سے کرو کہ میرے بھائی تو کب تک اللہ سے دور رہے گا؟ تو کب نماز پڑھنا شروع کرے گا؟ تو کب قرآن پڑھنا شروع کرے گا؟ تو کب اللہ کی عبادت شروع کرے گا؟ اللہ کی بندگی کب کرنا شروع کرے گا؟ جب یہ خود سے سوال کرو گے تو خود کو احساس ہوگا ہم اللہ کی بندگی میں آئیں گے۔ اللہ یہی ہر بندے سے پوچھ رہے ہیں، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان کس چیز نے تجھے اس کریم رب سے دور رکھا ہے، دھوکے میں رکھا ہے؟ ارے تو کون سے دھوکے میں ہے؟ بہت سارے بندے آج ایمان والے اس دھوکے میں ہیں، اللہ معاف کر دے گا، اللہ معاف کر دے گا۔ یہ معافی کا چکر چھوڑو، اللہ کو راضی کرنے کی فکر کرو۔ اللہ بے شک غفور الرحیم ہے، معاف کرنے والا ہے، لیکن ایک اصول، ایک دستور ہم بھی جانتے ہیں، ہمارے ساتھ بھی وہی دستور ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی انسانوں کے فیصلے انسانوں کے دستور کے مطابق ہی کرتے ہیں۔ انسانوں میں جو دستور چلتا ہے وہی اللہ کا بھی دستور ہے، اس لیے کہ اللہ نے انسان کو پیدا کیا، انسان الگ سے کوئی دستور نہیں بنایا۔ انسان کا دستور کیا ہے؟ پہلی بات، انسان اپنوں کو ہی معاف کرتا ہے، دوسروں کو معاف نہیں کرتا۔ جو اپنے ہمارے ہیں ان کو معاف کرتا، تو اللہ تبارک و تعالی اپنے ایمان والے بندوں کو ہی معاف کریں گے۔ وہ ایمان والے بندے کون ہیں؟ اللہ کی بندگی کرنے والے ہیں، صرف لا الہ الا اللہ پڑھنے والے نہیں۔ لا الہ الا اللہ پڑھنے کے ساتھ ساتھ کیا کریں؟ اللہ کی بندگی کریں، جتنا آتا ہے قرآن پڑھیں، جو پڑھنا جانتا ہے وہ اتنا پڑھیں، نماز پڑھے، اللہ کی بندگی کرے، یہی اللہ کے بندے ہیں۔ اور ایسے ہی بندوں کو اللہ معاف کرتے ہیں۔ اور جو نماز نہیں پڑھتے، قرآن نہیں پڑھتے، اللہ کی بندگی سے دور ہیں اور اپنی دنیا میں لگے ہوئے ہیں، انہیں فرصت نہیں ہے، ٹائم نہیں ہے، دنیا میں لگے ہوئے ہیں، ایسے لگے ہوئے ہیں کہ اب اس امید پر ہیں آئندہ دیکھیں گے، بعد میں دیکھیں گے، انشاءاللہ آئندہ کریں گے، اسی امید میں لگے ہوئے ہیں، تو یہ لوگ دھوکے میں ہیں۔ اسی دھوکے کا سوال اللہ قرآن میں کر رہے، ما غرک بربک الکریم، کس چیز نے تمہیں اس کریم رب سے دھوکے میں ڈال رکھا ہے؟ ارے تم کون سے دھوکے میں ہو؟ وہ دھوکہ کیا ہے؟ دیکھیں گے انشاءاللہ، آئندہ دیکھیں گے انشاءاللہ، کیا ہوتا دیکھیں گے انشاءاللہ، دعا کرو حضرت انشاءاللہ دیکھیں گے، انشاءاللہ آئندہ کریں گے، سبا کریں گے۔ یہ دھوکہ ہے۔ ہمیں دنیا کا کوئی بھی کام یہ بات نہیں بولتی۔ کوئی بھی کام دنیا کا ہوتا ہے تو کیا بولتے ہیں؟ کرے تو بھی ہوتا سو، محنت کرے تو ہوتا سو، قدم اٹھائے تو ہوتا سو، تالی بجائے تو ہوتا سو، دیکھیں گے بولے تو نہیں ہوتا۔ اب اللہ کی عبادت دیکھیں گے حضرت، یہ کیسا اصول ہے، یہ کیسا الٹا قانون ہے؟ اللہ کی عبادت میں دیکھیں گے لیکن دنیا کے کاموں میں دیکھیں گے نہیں، کرنا نہیں کرے تو نہیں ہوتا۔ تو اللہ کی بندگی بھی کرے تو ہوتا سو، دیکھیں گے بولے تو نہیں ہوتا۔ مجھے نماز پڑھنا ہی ہے، قرآن پڑھنا ہی ہے، اسی میں میری نجات ہے۔ اگر یہ فیصلہ اگر ہم لینے لگ جائیں تو اللہ پاک اپنے فیصلے بدلنے والے بن جائیں گے، ہمارے حق میں فیصلے بدلیں گے، ہمارے حالات بدلیں گے۔ اللہ خود فرما رہے ہیں تیرے حالات تیرے اعمال ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعمالکم عمالکم، تمہارے اعمال ہی تمہارے حاکم ہیں، تمہارے زندگی کے فیصلے تمہارے اعمال ہی کرتے ہیں۔ تمہارے اعمال اچھے ہیں تو اللہ کے فیصلے اچھے ہیں، تمہارے اعمال برے ہیں تو فیصلے برے ہیں۔
تمہارے اعمال ہی تمہارے زندگی کے فیصلے ہیں. اللہ اللہ کرنے سے صرف نہیں ہوتا. اے اللہ تو کچھ کر دے بولنے سے نہیں ہوتا. اللہ ضرور کریں گے، لیکن پہلے ہمیں اپنے اعمال کو بدلنا ہوگا. ہمارے اعمال برے ہیں، ہمارے اعمال اللہ کی ذات سے دور کرنے والے ہیں، تو کبھی بھی فیصلے نہیں بدلیں گے. حالت ویسے ہی رہیں گی. 40 سال ہو گئے، 50 سال ہو گئے، 60 سال ہو گئے، کام نہیں ہو رہا ہے، حالات نہیں بدل رہے ہیں، زندگی نہیں بدل رہی ہے، پریشانیاں دور نہیں ہو رہے ہیں، کوئی کام بھی نہیں ہو رہا ہے. یہ سارا کیوں ایسا نظام ہے کہ میں اپنے اعمال کو بدلنے کے لیے تیار نہیں، میں خود کو بدلنے کے لیے تیار نہیں، میں اسی رفتار بے ڈھنگی میں ہوں. تو میرے بھائیوں، خدا کا قانون ہے جب تک تم نہیں بدلو گے اللہ حالات نہیں بدلے گی. ہماری کوئی بھی پریشانی ہے، کوئی بھی حالات ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، وہ برابر اسی سے لگے ہوئے ہیں، لیکن یہ اس وقت تک نہیں بدلیں گے جب تک ہم اپنے حالات کو نہیں بدلیں گے، اپنے اعمال کو نہیں بدلیں گے، تب تک اللہ جو ہے ہمارے حالات کو نہیں بدلیں گے. یہ اصول، دستور، خدائی قانون ہے، اسے کوئی نہیں بدل سکتا. دنیا کی کوئی طاقت، دنیا کی کوئی حکومت، کوئی بڑے سے بڑا گورنر اس خدائی قانون کو نہیں بدل سکتا. وہ زمینی سطح پر کچھ بھی قانون لاگو کر دے، لیکن آسمان میں بننے والا یہ خدا کا قانون زمین کے اندر کوئی نہیں بدل سکتا. یہ اللہ کا قانون ہے. اس لیے اللہ پاک بندوں سے پوچھ رہے ہیں، جھنجھوڑ رہے ہیں، اپنے اندر سے ایک تڑپ پیدا کر رہے ہیں کہ تڑپ پیدا کرو کہ ہم اللہ کی بندگی کب کریں گے، اللہ کی عبادت کب کریں گے. چاہے وہ نماز کی بات ہو، چاہے وہ قرآن پڑھنے کی بات ہو، چاہے اپنے تجارت میں حلال اور حرام کی تمیز کرنے کی بات ہو، چاہے اپنے نکاح شادی بیاہ میں اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے لانے کی بات ہو، معاشرے میں، سوسائٹی میں اخلاق کی بات ہو، یہ ساری بندگی کا جو زمرہ ہے ہمارا پورا خالی ہے. ہم صرف مسجد کے حد تک مسلمان بنے ہوئے ہیں. مسجد کے باہر بازاروں میں خود ہمارا مسلمان دکھاتا ہے اپنے عمل سے کہ جیسے ہی دروازے کے باہر جاتے ہیں ٹوپی نکال کے جیب میں ڈال لیتے ہیں اور اپنی پینٹ نیچے کر لیتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ ہم اس چار دیواری کے اندر مسلمان ہیں، باہر نہیں. باہر جا کے ٹوپی نکال لیا، اپنی پینٹ جھاڑ دیا، اندر آئے ٹوپی پہن لی، پینٹ اوپر کر لیا. یہ عمل خود بتا رہا ہے کہ ہم کہاں کے مسلمان ہیں؟ صرف اس مسجد کے چار دیواری کے مسلمان ہیں. مسجد کے باہر ٹوپی بھی غائب، پینٹ بھی نیچے اتر گئی، اور وہاں سے ہماری زبان، یہاں بیٹھے تو اللہ اللہ کر رہے تھے، وہاں جاتے اس گلی میں اس گلی کی بازاری زبان ہمیں آ جاتی ہے، وہاں کی گالیاں آ جاتی ہیں، وہاں کی بکواس آ جاتی ہے. ابھی یہاں اللہ اللہ کر رہا تھا جی، یہاں بیٹھ کے اللہ اکبر سبحان اللہ الحمدللہ بول رہا تھا، جیسے باہر گیا ہماری زبان بدل گئی. تو میرے بھائیوں، تم کہاں کے مسلمان ہو؟ صرف چار دیواری کے اندر، مسجد کے اندر، مسجد کے باہر مسلمان نہیں ہو. مسجد کے اندر آپ کا نام عبداللہ ہے، مسجد کے باہر کیا نام ہے؟ وہاں بھی تو عبداللہ ہی ہے، وہاں بھی تو سلمان ہے، وہاں بھی تو جو ہے جو بھی آپ اپنا نام ہے. صرف مسجد کے اندر ہے کہ مسجد کے باہر ہے؟ سب جگہ وہی نام ہے. جب سب جگہ وہی نام ہے تو کام بھی وہی ہونا چاہیے. آپ ہر جگہ ٹوپی پہنو، ہر جگہ داڑھی رکھو، ہر پورا سال رمضان آیا داڑھی رکھ لیا، اور عید آئی داڑھی پوری منڈا دی. کیا بتا رہے ہیں؟ ہم رمضان کے مسلمان ہیں، ہم رمضان کے بعد مسلمان نہیں ہیں. یعنی یہ حج میں گئے داڑھی رکھ لی، حج سے واپس آئے تو داڑھی منڈا دی. کیا ہے؟ ہم صرف وہاں کے مسلمان ہیں، یہاں مسلمان نہیں ہیں. تو یہ آدھا تیتر آدھا بٹیر، یہ آدھا تیتر، یا تو پورے تیتر بنو نہیں تو پورے بٹیر بنو. یہ آدھا مسلمان، یہاں ایک جگہ مسلمان دوسری جگہ مسلمان نہیں ہے، تو اسے مسلمانی نہیں بولتے، اسے بے ایمانی بولتے ہیں، اسے دھوکہ بولتے ہیں. یعنی ہم خود کو دھوکہ دے رہے ہیں. اور اللہ اسی بات کا سوال کر رہے ہیں، بھئی کس دھوکے میں پڑے ہوئے ہو؟ اللہ کے حضور جانا ہے، اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے، پوری زندگی کا حساب دینا ہے. یہ نہیں کہ صرف مسجد کا حساب دے دیا، بازار کا حساب معاف نہیں. مسجد کا حساب معاف ہو سکتا ہے، بازار کا حساب معاف نہیں ہوگا، یہ یاد رکھنا. مسجد میں آئے، نماز میں ذرا غلطی ہو گئی، الٹا پلٹا ہو گیا، سجدے سے کر لیا، یہ حساب معاف ہوگا. بازار پہ گئے، سب کو ٹوپی پہنائی آپ نے،
سب کو دھوکے میں رکھا ہم نے اور وہاں جا کے سب کو چکر لگائے. تو کسی نے بڑا خوب کہا کہ طواف کے ساتھ چکر لگانے سے یہ بازاروں کے چکر معاف نہیں ہوتے. اللہ کو حساب دینا ہے. نہیں یہاں آ کے کچھ بول لینے سے وہاں کا چکر معاف نہیں ہوتا, اس کا حساب دینا ہے. تو میرے بھائیوں وہاں بھی مسلمان بنو, وہاں بھی اللہ کو یاد کرو, وہاں بھی اللہ اللہ کرو. ہو سکتا ہے زبان سے یا تسبیح لے کے ذکر نہیں کر سکتے تو اپنے اعمال سے مسلمان بتاؤ. صرف یہاں بیٹھ کر مسلمان, وہاں جانے کے بعد اپنی مسلمانی اتار دیے تو اللہ تو دیکھ رہا ہے. اللہ مسجد میں بھی دیکھ رہا ہے, بازار میں بھی دیکھ رہا ہے, اللہ سب جگہ دیکھ رہا ہے, ہسپتال میں بھی دیکھ رہا ہے, شادی محل میں بھی دیکھ رہا ہے, جی شادی بیاہ میں بھی دیکھ رہا ہے, خوشی میں بھی دیکھ رہا ہے, غموں میں بھی دیکھ رہا ہے. جب اللہ ہر جگہ ہر حال میں دیکھ رہا ہے تو پھر یہ میری حالت کیوں بدل رہی ہے؟ یہاں ایک وہاں ایک. اللہ یہی فرما رہے ہیں ادخلوا فی السلم کافہ, ایمان والوں اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ, یعنی پورے مسلمان بنو, آدھا تیٹر آدھا بٹر مت بنو, مکمل مسلمان. مسجد میں باہر, گھر میں گھر کے باہر, جہاں بھی ہیں آپ اپنا ایمان اپنا اسلام ثابت قدمی کے ساتھ جمے رہو, اپنے اسلام کا مظاہرہ کرو. یہ اللہ کا شعار ہے. اگر آپ نے اللہ کا شعار اتار دیا اور اس میں شرم آ رہی ہے اور اس میں آپ کو ذلت محسوس ہو رہی ہے تو یاد رکھنا اسلام کے سب سے بڑے باغی آپ ہیں, اللہ کے ساتھ بغاوت کرنے والے آپ ہیں. ہم سمجھ رہے ہیں فلاں کر رہا ہے, یو پی کا کر رہا ہے, سینٹرل کا کر رہا ہے, کوئی نہیں کر رہا, پہلے میں کر رہا ہوں. پہلے سب سے پہلے اسلام کا باغی میں ہوں, یہاں ایک وہاں ایک, میں بغاوت کر رہا ہوں. مسلمان پہلے بغاوت کرنا چھوڑے تو پھر کسی کی مجال نہیں کہ وہ اسلام کے خلاف کچھ کہے یا کچھ کرے. آج سب کچھ کسی کو کرنے کی ہمت کہنے کی جرت ہے تو یہ مسلمان کی بغاوت کی وجہ سے ہے. ورنہ اسلام کا یہ الابدی قانون, اللہ کا بنایا ہوا قانون, کسی کی مجال نہیں کہ وہ انگلی اٹھائے, کسی کی مجال نہیں وہ کہے کہ اللہ کا یہ قانون صحیح نہیں ہے. کسی کو یہ کہنے کی جرت ایک مسلمان نے دی ہے کہ اس نے اس قانون کو بدلنے کی کوشش کی تو اس نے انگلی اٹھایا, اس نے بدلنے کی کوشش کی. یہ سارا کھیل مسلمان کا ہے. اللہ یہی فرما رہے ہیں یہ کھیل چھوڑو, اللہ کے اسلام کو مانو اور دین پر 100% چلنا شروع کرو. پھر انشاءاللہ حکومتیں بدلیں گی, حالات بدلیں گے, سارا نظام بدلے گا. اللہ سے یہی دعا ہے کہ اللہ پاک ہم تمام کو صحیح سمجھ عطا فرمائے, دین پر چلنے کی 100% توفیق عطا فرمائے, دین دوری اور دین بیزاری سے تمام مسلمانوں کی حفاظت فرمائے اور سچا پکا مسلمان بن کر موت تک جمے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. آخر میں آپ حضرات سے گزارش ہے نمازوں کے بعد جاتے ہوئے ہماری مسجد کے لیے زیادہ سے زیادہ چندہ دیتے ہوئے جائیں, جھولی میں ڈالتے ہوئے جائیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی کمائیوں میں خوب برکت عطا فرمائے, تجارت میں ترقیات عطا فرمائے. جو بھی رکاوٹیں پریشانیاں ہیں اور بہت سارے بھائی قرضوں سے پریشان ہیں, اللہ اپنی رحمت سے تمام بھائیوں کے قرضوں کو پوری فرمائے. کسی کو دنیا و آخرت میں ذلیل ہونے سے رسوا ہونے سے حفاظت فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.